السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 10 میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ ویک 8 میں ہم چیپٹر 7 کی ریڈنگ کریں گے۔ چیپٹر کا نام ہے اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا، اور اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں اس کے ڈپٹی نذیر احمد۔ اسٹوڈنٹ، ڈپٹی نذیر احمد کا یہ جو ناول ہے مرات العروض سے اس چیپٹر کو اخذ کیا گیا ہے، اور اس چیپٹر میں مرات العروض سے جو لیا گیا ہے ہمیں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم عورت کو کس طرح سے سنوارتی ہے۔ مرات العروض میں ایکچولی ڈپٹی نذیر احمد نے 2 بہنوں کا ذکر کر کے اور ان میں تعلیم کا جو فرق دکھا کے بتایا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے کتنا فرق آ جاتا ہے انسان میں، تو انہوں نے اپنے اس ناول مرات العروض میں 2 بہنوں کا ذکر کیا، اکبری اور اصغری، جس میں اکبری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت پھوڑ قسم کی عورت تھیں، ان کو تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، جبکہ اصغری جو ہے وہ ایک تعلیم سے لگاؤ رکھنے والی خاتون تھی، اور اسی تعلیم کی بنا پر اس کے اندر ایک بہت زیادہ سدھار تھا، بہت زیادہ وہ سلیقہ شعار خاتون تھی، جس کی وجہ سے ان کو ان کے سسرال میں بھی عزت ملتی تھی اور ان کے میکے میں بھی ان کو عزت دی جاتی تھی۔ تو اسی بیس پہ یہ چیپٹر ماخوذ ہے کہ عسکری نے کس طرح سے اپنے میکے اور سسرال میں اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنا ایک نام پیدا کیا ہوا تھا۔ تو آئیے چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے، یعنی کہ حکیم صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت عرصے تک جو ہے وہ سرکار میں گورنمنٹ سمجھ لیں آپ لوگ کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس میں مختار کل رہے، یعنی ایک اچھے عہدے پہ فائز رہے، اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید لی، یعنی ملکیت ان کی ہزاروں روپے کی ملکیت انہوں نے خرید رکھی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے، ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، گھوڑا ہاتھی پالکی بھگی سواری کو موجود، یعنی کہ ان کا رہن سہن بہت عالی شان تھا، بہت آج کل کے لحاظ سے جو ہے وہ جس طرح سے ایک فل پروٹوکول کے ساتھ انسان رہتا ہے، تو وہ اس دور میں اس پروٹوکول کے ساتھ جی رہے تھے، نوکر چاکر کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیائی گئی تھیں، یعنی کہ ان کی جو بڑی بیٹی تھی جمال آرا، ان کی شادی ہو چکی تھی، اور جو حسن آرا ان کی چھوٹی بیٹی، ان کی نسبت یعنی ان کی منگنی جو ہے وہ ان کے نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی خالان جو ہے شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اب یہ انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، تعارف کروایا جا رہا ہے کہ فتح اللہ خان جو تھے وہ حکیم صاحب کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا جو ہے وہ شادی شدہ تھیں، اور حسن آرا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نسبت طے ہو گئی تھی، یعنی منگنی ہو چکی تھی لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور ان لڑکیوں کی جو خالہ ہیں جن کا نام شاہ زبانی بیگم ہے، وہ اصغری کے میکے کے محلے میں رہتی تھیں، جہاں پہ اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا، یعنی کہ وہ جہاں پر اصغری کا میکہ تھا وہ اس محلے کے لوگ تو اصغری کو جانتے تھے کہ وہ کس حد تک سلیقہ شعار ہے، اور تعلیمی لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ اپنے محلے میں مشہور تھیں۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں، تو ظاہر ہے وہ ان کے محلے میں رہنے والی تھیں، تو ان کو خوب اندازہ تھا کہ اصغری کس طرح کی خاتون ہے۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن یعنی حسن آرا کی ماما سے یا ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کہ شاہ زمانی کی جو چھوٹی بہن ہے، حسن آرا کی ماں جو ہے وہ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن تھی، تو وہ ان سے ملنے آئی۔ دنیا کا دستور کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، تو یہاں یہ دنیا کا ایک دستور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی پوری دنیا میں سے کسی بھی انسان کی داستان اٹھا لیں، کسی بھی انسان کی زندگی کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا، بے شک اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر سہولت ہو، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے لیے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کمی ہوگی۔ تو یہی حال شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کا تھا، جس کا نام سلطانہ ہے۔ اسے دنیا کے تمام عیش میسر تھے، یعنی کہ ان کے شوہر جو تھے وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی جاب بھی تھی،
تو انہیں دنیا جہاں کی ہر آسائش میسر تھی، لیکن ان کی جو کمی تھی ان کے پاس صرف یہ تھی کہ ان کی وہ لڑکیوں کی طرف سے بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتی تھی، پریشان رہا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی حسن آرا، وہ اس کے مزاج کی وجہ سے بہت تنگ تھیں کہ وہ حد درجہ بگڑی کی اور پہاڑ تھی، اور اپنے ہی گھر میں سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ نہ اسے حسن آرا کو ماں کا لحاظ تھا، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، اور نوکروں کو بھی، نوکر ہیں تو وہ بھی نالا، یعنی نوکر بھی اس سے تنگ آئے ہوئے تھے، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض کے گھر کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو کہ حسن آرا سے تنگ نہ آیا ہو، عاجز نہ آیا ہو۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے پھرتی رہتی تھی، یعنی کہ اس کے اندر تمیز نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور نہ ہی اسے سلیقہ تھا کسی چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بات چیت کا، کسی طرح سے بھی اس کے اندر کوئی عورتوں کی طرح سے تہذیب نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی کو چپ کر کے بیٹھ جاتی، لیکن شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحبہ دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی، اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خون و خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دعائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ چھونک رہی ہیں۔ تو یہ سب اس پیراگراف میں آپ کو حسن آرا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے تھیں کہ کوئی نوکر چاکر گھر کا کوئی بندہ ان کی شرارتوں سے، ان کی بدتمیزیوں سے محفوظ نہیں تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ خالہ کے آنے پر ان کے پاس بیٹھتی، ان سے دعا سلام کرتی، خالہ کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، اور خالہ کی موجودگی میں بھی اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئی۔ کبھی کسی کے بال کاٹ رہی ہیں، کبھی کسی کے کپڑے پھاڑ رہی ہیں، اور کبھی سالن کی پتیلیوں میں جان بوجھ کر مٹھیاں بھر بھر کر مٹی ڈال رہی ہیں۔ یہ سب ان کے کارنامے تھے۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان کر حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، یعنی جب خالہ نے خود آواز دی کہ حسنہ یہاں پر آؤ، تو خالہ کی آواز پہچان کر بھی حسن آرا چلی آئی، لیکن اس نے نہ سلام کی نہ دعا کی، یعنی کوئی خیریت و احوال وغیرہ نہیں پوچھا۔ ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ کر خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ یعنی ان کا حلیہ بھی اس طرح سے تھا کہ نہ انہوں نے اپنا حلیہ سنوارا ہوا تھا، جیسے ہی خالہ کو دیکھا خالہ سے لپٹ گئیں، اور خالہ نے ان سے کہا کہ حسنہ تم بہت زیادہ شوخی کرنے لگ گئی ہو، بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئی ہو۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی، یعنی اس نے میری شکایت لگائی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل کر سنبل کا سر نوچ لیا۔ کھسوٹ لیا کا مطلب ہے یہاں پر نوچ لیا۔ بتیرا خالہ ہیں کرتی رہیں، ایک نہ سنی، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حسن آرا جو ہے وہ اس درجہ پہاڑ اور چڑچڑی مزاج کی تھیں کہ خالہ نے ہلکا سا اسے ایک طرح سے بولا کہ بیٹا آپ بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہیں، تو اسے بھی اس چیز پہ بھی چڑ ہوئی کہ میری شکایت لگائی ہوگی یقیناً سنبل نے، اور یہ کہہ کر وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کا سر نوچنے لگ گئی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ تب شاہ زمانی بیگم نے اپنی بہن کو یہ آئیڈیا دیا کہ آپ اس کے لیے کوئی استانی رکھیں تاکہ اسے تھوڑی بہت تہذیب سکھائے۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہیں ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت ہوئی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں، خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ تو سلطانہ بیگم نے کہا کہ باجی میں بہت تلاش کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی استانی ملے جو اس کو سدھار سکے، لیکن کوئی ملتی ہی نہیں۔ تو شاہ زمانی بیگم نے کہا، یہ تم نے بہت اچھی کیا بات کی ہے، تمہارے شہر میں خود تمہارے محلے میں ایک خاتون ہے جو تمام استانیوں کی استانی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں کوئی استانی نہیں ملتی۔ سلطانہ، مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ سلطانہ نے کہا کہ مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ یہاں پر ایسی کوئی استانی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی، کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کرنے آئے تو ان کو بلا کے لے آؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں، محمد کامل کی ماں سے صحت سلامت ہوئی،
تو جب سلطانہ کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی خاتون ہمارے محلے میں رہتی ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر کی داروغہ جو کہ ایک عورت تھی، ان کو مانی جی جن کا نام تھا، ان کو بلا کر کہا کہ آپ جائیں مولوی صاحب کے گھر اور ان سے پوچھیں کہ کیا استانی جو ہیں وہ ہمارے گھر نوکری کریں گی۔ مانی جو ہے وہ مولوی صاحب کے گھر آئیں، ان کی والدہ سے محمد کامل کی ماں سے دعا سلام کی، اور مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں نے کہا کہ کوٹھے پر ہیں۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں؟ دیانت النساء یعنی کہ کامل کی ماں نے کہا بہو یہیں پر آ جائیں گی، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ تو یہ پورا ایک ڈرامہ ٹائپ سین بھی بتایا جا رہا ہے کہ مانی جی کیسے ان کے گھر جاتی ہیں، دعا سلام کرتی ہیں، اور ان کے درمیان اور جو کامل کی ماں ہیں یعنی جو اصغری کی ساس ہے، ان کے درمیان کی کیا گفتگو ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ سیدہ اصغری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا کا پارٹ 1، اور اس کے پارٹ 2 کے ساتھ ڈے 2 میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔